السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ فیضان تجوید ہمارا جو مد متصل اور منفصل کا باب تھا وہ ہے وقف کا۔ آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقف بالاسکان کی صورت میں 3 وجہ ہیں۔ طول مع الاسکان جائز ہے، توسط مع الاسکان جائز ہے، قصر مع الاسکان جائز ہے۔ وقف بالروم کی صورت میں 3 وجہ ہیں۔ طول مع الروم ناجائز، توسط مع الروم ناجائز، قصر مع الروم جائز، ٹھیک۔ وقف بالاشمام کی صورتوں میں 3 وجہ ہیں۔ طول مع الشمال جائز ہے، توسط مع الاشمال جائز ہے، قصر مع الاشمال جائز ہے۔ یہ ہے فورتھ۔ مد متصل، مد عارض اور مد لین عارض یا اسی طرح مختلف مدات جن جمع ہوں تو ان میں وہی وجہیں جائز ہوں گی جن میں مقدار طول توسط برابر ہو یا قوی کو ضعیف پر ترجیح ہو۔ مد متصل کا حمزہ اگر کلمے کے آخر میں ہو تو اس پر وقف کرنے کی صورت میں مد کے سبب جیسے جمع ہو جائیں گے۔ حمزہ اور سکون سے اجتماع سبین بھی کہتے ہیں، جیسے شاء قروء۔ اس میں مد عارض کا لحاظ کر کے کسر نہیں کر سکتے، طول یا توسط کریں گے، اور روم کی صورت میں بھی کیا کریں گے؟ توسط ہی ہوگا، ٹھیک۔ آگے ہماری مشق ہے سبق نمبر 20 کی، ہم شروع کرتے ہیں اس کو بھی۔ مد کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کریں۔ مد کا جو لغوی معنی ہے، مد کا لغوی معنی ہے اندازہ، اور اصطلاحی معنی ہے جس کے ذریعے مد کی درازی کا اندازہ ہو اسے مقدار کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ دوسرا سوال ہے وجہ کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کریں۔ وجہ، طریقہ، صورت، اور اس کا اصطلاحی معنی ہوگا مدوں کی معینہ مقدار کے نام کو کہا جاتا ہے، ٹھیک۔ تیسرا سوال ہے قوی اور ضعیف مد کی ترتیب بیان کریں۔ ترتیب پہلی ہے مد لازم سب سے قوی مد ہے، دوسری ہے اس کے بعد متصل، تیسری ہے اس کے بعد مد عارض، چوتھی ہے پھر مد منفصل، پھر پانچویں ہے لازم، مد لین لازم، چھٹی ہے مد لین عارض۔ مد لین عارض کا درجہ ہے یہ۔ چوتھا سوال ہے مدات کی تعداد کی تعریف بیان کریں۔ مدات کی تعداد مقدار جو ہے نا وہ ہے کہ 2 الف کو توسط اور 3 الف کو طول کہتے ہیں، اور جو دوسری ہے اس کو لمعات شمسیہ حاشیہ، اس کو فائدہ مکیہ کہتے ہیں، ٹھیک۔ پانچواں سوال ہے کہ وجوہات مدہ نکالنے کا کیا طریقہ ہے۔ وجوہات مدہ نکالنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ ضعیف مذکور قوی مد پر ترجیح نہ ہو، اور مد کی مقدار جو مد کی مقداروں میں مساوات نہ رہے، ٹھیک۔ سوال نمبر 6 ہے وجوہات مدہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے۔ تلاوت کے شروع میں جس مدہ کی جو مقدار مقدار رکنے کی آتی ہے وہی مقدار آخر تک رہے گی، طول کہیں، توسط کہیں، قصر وغیرہ نہیں ہوگی، ٹھیک۔ یہ دیکھیے ہم نے پڑھا ہے نا وجوہات مدہ کے قواعد ہیں، یعنی طول بالاسکان ہوگا یہاں پر، اور توسط الاسکان، قصر مع الاسکان، یہ والے انہوں نے یہ سوال کیا ہے ان کے۔ وقف باللسان کی صورتیں بھی 3 ہیں، طول مع الاسکان، توسط مع الاسکان، اور قصر مع الاسکان، یہ بھی جائز ہے، ٹھیک۔ اور طول مع الروم یہ ناجائز ہے، توسط مع الروم یہ بھی ناجائز ہے، قصر مع الروم یہ جائز ہے۔ باقی بھی انہوں نے انہی چیزوں کے بارے میں پوچھا ہے۔ 7واں، 8واں اور 9واں سوال انہی چیزوں کے بارے میں ہے۔
تو مجھے دیجیے اجازت۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔